5 طیارے مار گرائے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی کو تصدیق سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی کو تصدیق سامنے آئی ہے۔ پہلے 3 طیارے بتائے جا رہے تھے جن کو مار گرایا تھا پاکستان کی جانب سے، اور اب وہ طیارے 5 بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے، 2 مزید طیارے پاکستان کی جانب سے گرا دیے گئے ہیں، کئی فوجی بھی پکڑ لیے ہیں۔ وزیر دفاع کی اہم گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے جا چکے ہیں اور کئی فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور کئی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع کی تصدیق سامنے آئی ہے، بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، کئی فوجی بھی پکڑ لیے ہیں۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور کئی فوجیوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ اگر بات کریں پاکستانی کارروائیوں کی تو برنالہ سیکٹر میں بھارتی ڈرون مار گرایا، انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا، 5 طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں جن میں سے 3 رافیل طیارے بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پلوامہ میں بھارتی طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے، ڈینا چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کئی چیک پوسٹوں سے بھارتی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور کئی فوجی بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی کو تصدیق سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی کو تصدیق سامنے آئی ہے۔ پہلے 3 طیارے بتائے جا رہے تھے جن کو مار گرایا تھا پاکستان کی جانب سے، اور اب وہ طیارے 5 بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے، 2 مزید طیارے پاکستان کی جانب سے گرا دیے گئے ہیں، کئی فوجی بھی پکڑ لیے ہیں۔ وزیر دفاع کی اہم گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے جا چکے ہیں اور کئی فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور کئی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع کی تصدیق سامنے آئی ہے، بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، کئی فوجی بھی پکڑ لیے ہیں۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور کئی فوجیوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ اگر بات کریں پاکستانی کارروائیوں کی تو برنالہ سیکٹر میں بھارتی ڈرون مار گرایا، انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا، 5 طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں جن میں سے 3 رافیل طیارے بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پلوامہ میں بھارتی طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے، ڈینا چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کئی چیک پوسٹوں سے بھارتی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور کئی فوجی بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی کو تصدیق سامنے آئی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی کو تصدیق سامنے آئی ہے۔ پہلے 3 طیارے بتائے جا رہے تھے جن کو مار گرایا تھا پاکستان کی جانب سے، اور اب وہ طیارے 5 بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انتہائی اہم خبر ہے، 2 مزید طیارے پاکستان کی جانب سے گرا دیے گئے ہیں، کئی فوجی بھی پکڑ لیے ہیں۔ وزیر دفاع کی اہم گفتگو سامنے آ رہی ہے، بھارت کے 5 طیارے مار گرائے جا چکے ہیں اور کئی فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور کئی چیک پوسٹوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ انتہائی اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع کی تصدیق سامنے آئی ہے، بھارت کے 5 طیارے مار گرائے، کئی فوجی بھی پکڑ لیے ہیں۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور کئی فوجیوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ اگر بات کریں پاکستانی کارروائیوں کی تو برنالہ سیکٹر میں بھارتی ڈرون مار گرایا، انڈین بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا گیا، 5 طیارے بھی مار گرائے گئے ہیں جن میں سے 3 رافیل طیارے بتائے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب پلوامہ میں بھارتی طیارہ تباہ کر دیا گیا ہے، ڈینا چیک پوسٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کئی چیک پوسٹوں سے بھارتی فوجیوں کو گرفتار بھی کیا جا چکا ہے۔ بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں اور کئی فوجی بھی پکڑے جا چکے ہیں۔ بھارت کی جانب سے رات کے اندھیرے میں پاکستان میں دراندازی کی گئی ہے، میزائل داغے گئے ہیں، جس کے بعد افواج پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے۔ پاک فضائیہ نے 5 جنگی طیارے بھارت کے مار گرائے ہیں، جن میں 3 رافیل، ایک میگ 29، ایک SU-30 طیارہ شامل ہے۔ یہ 5 جنگی طیارے تھے جن کو پاکستان نے مار گرایا ہے۔ LOC پر دشمن کی متعدد پوسٹیں بھی تباہ کی گئی ہیں۔ LOC پر مسلسل فائرنگ کا اس وقت تبادلہ ہو رہا ہے اور پاکستان کے
तमाम तैयारे महफूज हैं। भारतीय तैयारों के हवाले से आपको बताएं कि DGISPR ने यह कन्फर्म किया है कि भारतीय हुदूद में ही इनको मार गिराया है। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का दिफा कर रही हैं और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त चौकन्ना है। बड़ा क्लियरली कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि अवाम कौम सुकून की नींद सोएं, आपके मुहाफ़िज़ इस वक्त जाग रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय मीडिया भी ये कंफर्म कर रहा है। भारत की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई है, मीज़ाइल दागे गए हैं, जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। पाक फ़ज़ाइया ने 5 जंगी तैयारे भारत के मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 तैयारा शामिल है। ये 5 जंगी तैयारे थे जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। LOC पर दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें भी तबाह की गई हैं। LOC पर मुसलसल फायरिंग का इस वक्त तबादला हो रहा है और पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। भारतीय तैयारों के हवाले से आपको बताएं कि DGISPR ने यह कन्फर्म किया है कि भारतीय हुदूद में ही इनको मार गिराया है। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का दिफा कर रही हैं और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त चौकन्ना है। बड़ा क्लियरली कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि अवाम कौम सुकून की नींद सोएं, आपके मुहाफ़िज़ इस वक्त जाग रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय मीडिया भी ये कंफर्म कर रहा है। भारत की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान में दरअंदाजी की गई है, मीज़ाइल दागे गए हैं, जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया है। पाक फ़ज़ाइया ने 5 जंगी तैयारे भारत के मार गिराए हैं, जिनमें 3 राफेल, एक MiG-29, एक Su-30 तैयारा शामिल है। ये 5 जंगी तैयारे थे जिनको पाकिस्तान ने मार गिराया है। LOC पर दुश्मन की मुतअद्दिद पोस्टें भी तबाह की गई हैं। LOC पर मुसलसल फायरिंग का इस वक्त तबादला हो रहा है और पाकिस्तान के तमाम तैयारे महफूज हैं। भारतीय तैयारों के हवाले से आपको बताएं कि DGISPR ने यह कन्फर्म किया है कि भारतीय हुदूद में ही इनको मार गिराया है। अफवाज पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का दिफा कर रही हैं और अफवाज पाकिस्तान इस वक्त चौकन्ना है। बड़ा क्लियरली कहा गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि अवाम कौम सुकून की नींद सोएं, आपके मुहाफ़िज़ इस वक्त जाग रहे हैं। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय मीडिया पर भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं। भारतीय मीडिया भी ये कंफर्म कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि उम्मीद है ये सूरत हाल जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के साथ मुसलसल राबते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो कशीदगी है इसको कम किया जाए। साथ ही आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ौरन ये बयान सामने आया था। उनका कहना था कि ये एक शर्मनाक हमला है जो भारत की जानिब से किया गया है और मोदी सरकार जो ये सोचती थी कि भारत का साथ देने के लिए अमेरिका सामने आएगा तो सबसे पहले अमेरिका का बयान सामने आया। अमेरिकी सदर ने इस हमले को शर्मनाक करार दिया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि उम्मीद है ये सूरत हाल जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के साथ मुसलसल राबते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो कशीदगी है इसको कम किया जाए। साथ ही आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ़ौरन ये बयान सामने आया था। उनका कहना था कि ये एक शर्मनाक हमला है जो भारत की जानिब से किया गया है और मोदी सरकार जो ये सोचती थी कि भारत का साथ देने के लिए अमेरिका सामने आएगा तो सबसे पहले अमेरिका का बयान सामने आया। अमेरिकी सदर ने इस हमले को शर्मनाक करार दिया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि उम्मीद है ये सूरत हाल जल्द ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान और भारत के साथ मुसलसल राबते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो कशीदगी है इसको
کم کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوراً یہ بیان سامنے آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک شرمناک حملہ ہے جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور مودی سرکار جو یہ سوچتی تھی کہ بھارت کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ سامنے آئے گا، تو سب سے پہلے امریکہ کا بیان سامنے آیا۔ امریکی صدر نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امید ہے یہ صورتحال جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوراً یہ بیان سامنے آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک شرمناک حملہ ہے جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور مودی سرکار جو یہ سوچتی تھی کہ بھارت کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ سامنے آئے گا، تو سب سے پہلے امریکہ کا بیان سامنے آیا۔ امریکی صدر نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امید ہے یہ صورتحال جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوراً یہ بیان سامنے آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک شرمناک حملہ ہے جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور مودی سرکار جو یہ سوچتی تھی کہ بھارت کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ سامنے آئے گا، تو سب سے پہلے امریکہ کا بیان سامنے آیا۔ امریکی صدر نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ امید ہے یہ صورتحال جلد ختم ہو جائے گی۔ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا فوراً یہ بیان سامنے آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک شرمناک حملہ ہے جو بھارت کی جانب سے کیا گیا ہے، اور مودی سرکار جو یہ سوچتی تھی کہ بھارت کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ سامنے آئے گا، تو سب سے پہلے امریکہ کا بیان سامنے آیا۔ امریکی صدر نے اس حملے کو شرمناک قرار دیا تھا۔ دو اہم اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سیکیورٹی کونسل کو آگاہ کر دیا ہے کہ پاکستان بھارتی جارحیت کا مناسب جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان نے یہ کلیئر کر دیا ہے اور سیکیورٹی کونسل کو آگاہ بھی کر دیا ہے پاکستان نے۔ دوسری جانب بھارت نے عرب دنیا کے حکمرانوں سے رابطہ کیا ہے اور اس وقت درخواست کر رہا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو منایا جائے کہ اس کشیدگی کو کم کیا جائے۔ یہ وہی کشیدگی ہے جو بھارت کی وجہ سے اسکلیٹ ہوئی ہے، یہ وہی کشیدگی ہے کہ جس کا سرا بھارت سے جا کے ملتا ہے۔ قومی قیادت کی بھارتی اشتعال انگیزی پر کڑی نظر۔ وزیر اعظم کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کہا کہ پوری قوم بہادر مسلح افواج کے پیچھے کھڑی ہے۔ پاک آرمی دنیا کے پیشہ ور اور نصب و ضبط کی افواج میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی سلامتی، وقار اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ بھارت کے ساتھ مشرقی سرحد پر بڑھتی جارحیت پر بھی آگاہ کیا گیا۔ اشتعال انگیزی کے پیش نظر روایتی خطرات سے نمٹنے کی تیاریوں پر توجہ مرکوز۔ وزیر اعظم کی علاقائی سیکیورٹی صورتحال، بدلتے ہوئے خطرات سے آگاہی، روایتی فوجی آپریشنز، ہائبرڈ وارفیئر اور دہشت گرد تنظیموں کے پراکسی نیٹ ورک سے متعلق بریفنگ۔ قیادت نے قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے آپریشنل تیاری کو ناگزیر قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر کا بھی دورہ، جدید سہولیات سے آراستہ عمارت کا افتتاح کر دیا۔ روس پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا ہمیں خطے اور دنیا کے بہتر مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ نازی ازم کے خلاف روسی فتح کا دن امن کی قیمت کی یاد دہانی کراتا ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے دوسری جنگ عظیم میں روسی فتح کی 80ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا۔ The Indus is not theirs to command, it belongs to nature. Its flow runs not only through our lands but through our blood. If India wishes to walk the path of peace, let them come with open hands. If they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. Let India decide. Will it be dialogue or destruction? بلاول بھٹو کی جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار کو تنبیہ۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے، مذاکرات یا تباہی سے ایک راستہ چن لے۔
سندھ طاس معاہدے کی معطلی انسانیت کے خلاف جرم ہے. دریائے سندھ میں پانی نہیں ہمارا خون بہتا ہے. ہمارے صبر کو کمزوری نہ سمجھا جائے. افواج پاکستان تیار ہیں اور پوری قوم متحد ہے. پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. بھارت نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں, دھمکیاں بھی دی ہیں. پاکستان دہشت گردی میں ملوث نہیں, خود دہشت گردی کا شکار ہے. بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو چکا ہے. خارجہ پالیسی کو دہشت گردی سے جوڑنا بند کرے. مقبوضہ کشمیر بھارت کی سرزمین نہیں, ریاستی دہشت گردی بند کی جائے. بھارتی ایما پر دہشت گردوں کا بلوچستان پروار. کلعدم BLA کا حملہ, 7 فوجی جوان شہید. مچھ میں بھارتی ایما پر کلعدم BLA کے دہشت گردوں نے گاڑی کو دیسی ساختہ بم سے نشانہ بنایا. شہداء میں صوبیدار عمر فاروق, نائک آصف, مشکور علی, سپاہی طارق, واجد احمد, محمد عاصم اور محمد کاشف شامل. دہشت گردوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے علاقے میں کلیئرنس آپریشن. ISPR کے مطابق گھناؤنے اور بزدلانہ حملے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. انٹیلیجنس ذرائع نے بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کی پہلے ہی اطلاع دے دی تھی. صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حملے کی مذمت. پاک فوج کے 7 شہداء کو خراج عقیدت. پورا انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے بھارت کے پاس پاکستان کو اس واقعے سے لنک کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور لیک آف ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے پاکستان نے جہاں یہ کہا کہ ہمارا پانی اگر روکا گیا یا اس کا رخ تبدیل کیا گیا تو فیصلہ کن اس کا رسپانس آئے گا, پوری قوت سے آئے گا. دہشت گردی کا وکٹم بھی ہم, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑیں, اور اس کے بعد دہشت گردی کا الزام بھی ہم پر لگے. تمہیں شرم آنی چاہیے. بھارت سب سے بڑا پروموٹر ہے دہشت گردی کا, اور وہ اس طاق میں رہتا ہے کہ پاکستان پر حملہ کرے. وہ اتنی سی اپرچونٹی بھی دیکھے گا تو وہ اس طرف آئے گا, مگر اب کی بار تم آئے تو تمہارا وہ حشر کریں گے کہ تمہاری شکل نہیں پہچانی جائے گی. عطاءاللہ طارق نے گجرات کے قصائی کی کھال ادھیڑ دی. کہا کہ ایسی مار ماریں گے یہ ابھینندن کو بھی بھول جائیں گے. ایسا سبق سکھائیں گے کہ مائیں بچوں سے کہیں گی پاکستان سے پنگا مت لینا. دشمن پاکستان پر حملے کے لیے طاق میں بیٹھا ہے, یہ نہیں جانتا کس قوم کو للکارا ہے. پانی روکا تو فیصلہ کن رد عمل آئے گا. ملک کی سالمیت کا معاملہ سیاست سے بالاتر ہے. ہمارا دشمن مکار, بدنیت اور بے وقوف بھی ہے. سفارتی سطح پر ناکامی بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی. جنگ چھڑی تو دور تک جائے گی. بیرسٹر گوہر نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا ہندوستان نے مس ایڈونچر کیا تو پاکستان سخت ترین جواب دے گا. بانی نے کہا تھا پاکستان سوچے گا نہیں, جواب دے گا. پاکستان اور بھارت نے جنگوں میں بھی سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی. اس دفعہ پہلی بار مودی نے معاہدہ ختم کیا. پاکستان اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے جائے. اسد قیصر بولے اگر مودی کوئی ایڈونچر کرے گا تو فرنٹ لائن پر کھڑے ہوں گے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا. اسحاق ڈار کی بھارت کے خلاف خارجہ محاذ پر پیش قدمی. افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ٹیلی فونک رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے حالیہ اشتعال انگیزی سے آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں کا دورہ افغانستان کے بعد سے دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت پر اظہار اطمینان. امن و سلامتی کو فروغ دینے کے لیے طویل المدتی تعاون پر زور. افغانستان کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کو دوبارہ افغانستان کا دورہ کرنے کی دعوت دے دی. اسحاق ڈار کا الجیریا وزیر خارجہ احمد عطاف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا. خطے کی صورتحال, بھارتی الزامات اور غیر قانونی اقدامات سے آگاہ کیا. پاکستانی مستقل مندوب نے بھارت کے پہلگام ڈرامے کی سرجری کر دی. عاصم افتخار کی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس کے بعد بریفنگ. کہا بارہا کہہ چکے پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. آزاد اور شفاف تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہیں. سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے بھارتی غیر قانونی اقدام بارے بھی بریفنگ دی. پانی زندگی ہے, ہتھیار نہیں. یہ دریا 24 کروڑ سے زائد پاکستانیوں کی زندگی کا منبع ہے. بھارتی اقدامات سے خطے کو خطرات لاحق ہیں. بھارت کا پہلگام ڈرامہ ایک بار پھر عالمی پردہ اسکرین پر نشر ہوگا. ملکی اور غیر ملکی میڈیا کو مرید کے اور بہاولپور کا دورہ کروانے کا فیصلہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارق صحافیوں کو زمینی حقائق سے آگاہ کریں گے. بھارت کی جانب سے دہشت گردی کے ٹھکانے کے بے بنیاد الزامات پر دورہ کروایا جائے گا. میڈیا نمائندگان ان مقامات اور آبادی کا تفصیلی مشاہدہ کریں گے.
भारत को आबी जारहियत पर लेने के देने पड़ गए। बगलियार डैम टूटने के खदशे पर दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया। हेड मराला में पानी का बहाव 28,284 क्यूसेक तक चला गया। एक रोज कबल भारत ने दरियाए चनाब का पानी रोकने की कोशिश की थी और दरियाए चनाब का पानी कम होकर 3800 क्यूसेक हो गया था। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन ने पहलगाम हमले का ड्रॉप सीन कर दिया। कहा, भारतीय वजीर आजम को पहलगाम हमले से 3 दिन पहले रिपोर्ट मिल गई थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अपना मुजव्विजा दौरा कश्मीर मंसूख किया। मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर सयाहों को बचाने के लिए कुछ भी ना किया। मकबूजा कश्मीर के साबिक कठपुतली गवर्नर सत्यापाल ने नरेंद्र मोदी को डरपोक और बेशर्म करार दे दिया। कहा कि मोदी में जंग करने की हिम्मत नहीं, पहलगाम वाक़े पर पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिक्योरिटी में नाकामी पर मोदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए।